السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میں ہوں آپ لوگوں کی رائٹر شازبین مہدی، اور اس وقت آپ لوگ موجود ہیں میرے یوٹیوب آفیشیل پیج شازبین مہدی ناولز پر۔ جانتی ہوں آپ لوگ بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں ایپی کا، لیکن ایپی میں نے تھوڑی بڑی لکھی ہے، سو اس وجہ سے مجھے کافی لیٹ ہو گیا ایپی لکھتے لکھتے، ایپی کو یعنی پڑھتے ہوئے، اسے اکٹھا کرتے ہوئے سینز کو۔ تو آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ ایپی کی جو آپ لوگوں کو ملے گی یعنی اپلوڈ ہوگی وہ کافی لیٹ نائٹ ہوگی نا، تو آپ لوگوں کو یہ صبح ہی پڑھنے کو ملے گی۔ لیکن میں ابھی سے فی الحال لگا دوں گی لوڈنگ پر، اور جیسے ہی مکمل ہو جائے گی آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ میری ویسے پوری کوشش تھی کہ ایپی جلدی آئے، لیکن پھر سین کچھ ایسے تھے جس وجہ سے مکمل کرتے کرتے کافی لیٹ ہو گیا۔ اور آپ لوگ خفا مت ہونا، میری پوری کوشش ہے کہ یہ والے جو شادی کا سیزن ہے یہ میں ڈیلی بیسس پر دے سکوں، اور میری پوری کوشش رہے گی نا، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے۔ خیر، میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ جب تک سزائے عشق میں شادی کا سیزن رہے گا تب تک پرانی یعنی پریویس ایپیسوڈ اور افارج کے ناول کی ایپی نہیں آئے گی۔ بہت سارے ریڈرز اس وقت تھوڑا سا مجھ سے خفا ہوں گے، غصہ ہوں گے کہ میں نے افارج کے ناول کو روک دیا ہے، یہ اچھا نہیں کیا ناول کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ، لیکن مجبوری ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ یہ والا جو حصہ کمپلیٹ ہو جائے، جو شادی والا سارا سین ہے، تو اس کے لیے مجھے تھوڑا سا گیپ لینا پڑا ہے دوبارہ سے افارج کے ناول کے لیے۔ لیکن اگر مجھ سے لکھنے ہوا تو میں کوشش کروں گی کہ ان کی ایک آدھ ایپی میں درمیان میں دے دوں، ادروائز یہ ان کی شادی کے بعد جا کے سٹارٹ ہوگا نا، تو غصہ مت ہوئیے گا۔ یہ تو میرے لیے بھی نقصان دہ بات ہے، ظاہری بات ہے، اس پہ زیادہ ویوز آ رہے ہیں، اسے زیادہ لوگ پسند کر رہے ہیں، حالانکہ تنقید بھی اسی پہ زیادہ ہوتی ہے بیچارے ارج پہ، لیکن خیر پتہ نہیں ہوگا کوئی چکر وکر، اب میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ اور اس کے علاوہ ابھی آج کی ایپی بڑی اسپیشل ہے، میں نے اسے بڑے دل سے لکھا آپ لوگوں کے لیے، مجھے لگا کہ کافی عرصہ ہو گیا ہم نے کچھ پڑھا نہیں ہے، آپ لوگوں نے بلکہ کچھ نہیں پڑھا، میں نے پڑھایا نہیں ہے سوری، تو آج آپ کو کچھ اچھی اچھی چیزیں پڑھائی جائیں۔ میں نے جو اس میں ماضی سٹارٹ کیا تھا، پچھلی ایپی میں 2 حصے دیے تھے، کچھ لوگوں کو آئی تھنک وہ سمجھ آ گئے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا اس میں پزل ہو گئے ہیں، تو پزل ہونے والی بات نہیں ہے، جیسے جیسے ناول مکمل ہوتا جائے گا آپ کو خود بخود کلیئر ہوتی جائیں گی چیزیں، آپ بس جو لکھا ویسے پڑھتے جائیں، انجوائے کرتے جائیں، موجے ماریں۔ اب ہم جلدی سے چلتے ہیں آج کی اسپیشل ایپی کی طرف۔ جی تو آپ لوگ ابھی سمجھ کے ہوں گے، آج کی ایپی ہے مایوں اسپیشل۔ دیکھ لیں ہم کہاں سے چلے کہاں پہ آن پہنچے۔ 101 پہ نکاح ہوا تھا بدر حیزل کا، اور کتنا کچھ درمیان میں سے گزر گیا، اور 171 پہ جا کے آج ہم ان کی کریں گے مایوں کی رسم۔ تو انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح سے بڑھتا جائے گا ناول، زندگی کی بات ہے ساری۔ سو بھی ہم بنا ٹائم ضائع کیے جلدی سے ایپی کو کرتے ہیں سٹارٹ۔ میں جانتی ہوں آپ لوگوں کی بے صبری بہت ہی زیادہ بڑھ چکی ہوگی، سو ابھی میں آپ لوگوں کا اور ٹائم ویسٹ نہیں کروں گی۔ سزائے عشق ایپیسوڈ نمبر 171، ریٹن بائی شازبین مہدی، مایوں اسپیشل۔ شادی فنکشن شروع ہو چکے ہیں، سو اب آپ لوگوں نے دل کھول کے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، جتنے بھی لوگ فیس بک پر تھے ان لوگوں نے بھی، اور جو لوگ نئے آ رہے ہیں یہاں پر یعنی یوٹیوب پر ڈائریکٹ، ان لوگوں سے بھی میری یہی درخواست ہے کہ جلدی سے جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے علاوہ بیل آئیکن کو پریس کیا کریں۔ حویلی کو برقی کہکوں سے سجایا گیا تھا، آج سالوں بعد حویلی میں خوشیاں اتری تھیں۔ بے شک 4 سال پہلے شہداد اور رملہ کی شادی ہوئی تھی، حویلی کے بڑے پوتے اور بڑی پوتی کی، جو دونوں ہی سب کے لاڈلے تھے، مگر شہداد نے کسی بھی رسم میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا، بقول اس کے کہ وہ شادی سمپل طریقے سے چاہتا ہے۔ رسمیں ہوئیں بھی تو وہ نہ شامل ہوا، رملہ کو بھی اتنا کوئی شوق نہ تھا، اس لیے تبھی سب کے ارمان دل میں ہی رہ گئے، مگر اب کی بار حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا،
ابھی شادی میں ایک ہفتہ تھا مگر رسمیں شروع ہو چکی تھیں، سبھی پہنچ چکے تھے، ڈھولکی رکھی جا چکی تھی، جبکہ ہیزل کو سختی سے ہادیہ نے کہا تھا کہ وہ بدر سے پردہ کرے گی۔ جس وقت وہ موجود ہوتا اس وقت وہ کمرے میں بند رہتی۔ حویلی کے باہر لان میں حلوائی تازہ مٹھائی بنا رہا تھا جس سے مہمانوں کا منہ میٹھا کروایا جا رہا تھا۔ دور دور کے گاؤں کے لوگ مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ شادی سے پہلے ہی خوب ہلچل تھی۔ مردانے میں آغا سائیں اور باقی سبھی کے پاس ہر وقت کوئی نہ کوئی آ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہو مولانا صاحب؟ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، تم سناؤ اعتزاز شاہ کیسے ہو؟ الحمدللہ۔ کیا بات ہے اعتزاز شاہ، کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے اعتزاز شاہ کو کشمکش کا شکار دیکھتے پوچھا۔ جی مولانا صاحب، مگر سمجھ نہیں آ رہی کیسے پوچھوں۔ وہ اضطراب کا شکار تھے۔ دیکھو اعتزاز شاہ، بے فکر ہو کر پوچھو، یہ تمہارا اور تمہارے خدا کا معاملہ ہے، لیکن اگر تم مجھ سے کسی مسئلے میں رہنمائی چاہتے ہو تو بلا جھجک ہو کر پوچھو۔ جس راز پر خدا پردہ رکھے اسے کھولنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ اعتزاز شاہ نے گہرا سانس لیا۔ مولانا صاحب، کسی گھریلو مسئلے کی وجہ سے غصے میں میرے کسی عزیز نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی تھی، تو کیا وہ طلاق مکمل ہوگی یا ابھی رجوع ہو سکتا ہے؟ کتنا عرصہ ہوا؟ مولانا صاحب سمجھ گئے وہ بتانا نہیں چاہتے نام۔ انہوں نے دہرایا بھی نہ۔ 4 ماہ ہونے میں کچھ دن باقی ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو اعتزاز شاہ، شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے تو بیوی پر عدت لازم ہو جاتی ہے، خواہ ایک طلاق دی ہو یا 2 یا 3، لہٰذا ایک طلاق کے بعد بھی عدت واجب ہوگی، اور اگر ایک طلاق رجعی ہو تو عدت کے اندر رجوع کا حق بھی حاصل ہوگا۔ اگر رجوع نہیں کیا تو عدت گزرتے ہی عورت بائن ہو جائے گی اور اپنی مرضی سے دوسری جگہ نکاح کرنے میں آزاد ہوگی، یا نئے سرے سے 2 گواہوں کی موجودگی میں نئے مہر کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا۔ البتہ آئندہ کے لیے شوہر کے پاس صرف 2 طلاقوں کا اختیار باقی رہ جائے گا، نیز باہمی رضامندی سے حق مقرر کر کے گواہوں کی موجودگی میں تجدید نکاح کی اجازت ہوگی، اور اگر ایک طلاق بائن دی ہو تب بھی عدت واجب ہوگی، البتہ عدت کے دوران رجوع کا حق نہیں ہوگا۔ ہاں، عدت کے دوران اور عدت کے بعد باہمی رضامندی سے تجدید نکاح کی اجازت ہوگی۔ تمہارا دوسرا سوال رجوع، تو دوبارہ نئے رجوع کا طریقہ یہ ہے کہ شوہر بیوی سے کہے کہ میں آپ سے رجوع کرتا ہوں، یہ رجوع قولی کہلاتا ہے، یا شوہر بیوی کے ساتھ زوجین والے تعلقات قائم کر لے، یہ رجوع فعلی کہلاتا ہے، لیکن رجوع فعلی کرنے کو فقہ نے مکروہ قرار دیا ہے۔ عدم رجوع کی صورت میں عدت ختم ہوتے ہی نکاح بھی ختم ہو جائے گا۔ نکاح ختم ہوتے ہی آپ آزاد ہوں گی۔ بیوی آزاد ہوگی، چاہے تو اسی شوہر سے دوبارہ نکاح کریں یا کسی دوسری جگہ، شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ تو تم اپنے اس عزیز سے کہو کہ اگر ان دونوں کی باہمی رضامندی ہے، وہ اگر آگے ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو انہیں دوبارہ نکاح کرنا ہوگا، اور اگر نہیں تو پھر وہ دونوں آگے آزاد ہیں، جہاں چاہیں وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ زور زبردستی سے رشتے نہیں جوڑے جاتے۔ بچوں کی خوشی کو اول رکھنا بہتر ہوتا ہے تاکہ آگے مسائل پیدا نہ ہوں۔ شریعت میں لڑکا لڑکی دونوں کی رضامندی کو اہم قرار دیا گیا ہے۔ شکریہ مولانا صاحب، جاؤ بے فکر ہو کے۔ اعتزاز شاہ، بابا سائیں، بے شک ہم جانتے ہیں، مگر میں اس مسئلے پر مولانا صاحب کی بھی رائے لے چکا ہوں۔ شریعت کے حساب سے رملہ اور شہادات کی طلاق ہو چکی ہے۔ اس وقت وہ 2 لوگ ہی آغا سائیں کے کمرے میں موجود تھے۔ یہ سب تمہاری بیٹی اور بیوی کی بے وقوفی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اعتزاز شاہ، اگر یہ بات باہر نکلی حویلی سے تو کیا عزت رہ جائے گی ہماری پورے گاؤں اور برادری کے سامنے؟ آغا سائیں کا اشتعال کم نہیں ہو رہا تھا۔ جب میں نے کہا تھا کہ میں سب سنبھال لوں گا تو
کیا ضرورت تھی اس لڑکی کو دھکا دینے کی، اپنا دماغ لگانے کی، اور جسے مارنے کی کوشش کی تھی وہ میرے خاندان کا وارث تھا، میرے خاندان کا خون۔ ان 4 ماہ میں وہ رملا سے بھی سخت ناراض تھے، بات نہیں کی تھی۔ انہیں بے شک رملا سے اپنی پوتیوں میں سب سے زیادہ لگاؤ تھا، مگر وہ اس کی یہ غلطی معاف نہیں کر سکتے تھے۔ رملا نے بچپن سے ہی آغا سائیں کی مرضی کو اہمیت دی تھی، جس وجہ سے وہ ان کی نظروں میں ان کی خاص پوتی کا مقام حاصل کر گئی، جبکہ رمیشا تو تھی ہی کم کو، اسے اپنی کتابوں سے زیادہ لگاؤ تھا، اپنے لالا کے جیسے، جبکہ ہیزل من موجی لڑکی تھی، اس کی آغا سائیں سے کم ہی لگتی تھی، جبکہ تمکن تو آغا سائیں کے خاندان کا خون ہی نہ تھی۔ وہ چاہے جتنا بھی ان کی مرضی کو اہمیت دیتی، مگر وہ اسے اپنی شفقت سے دور ہی رکھتے۔ ان کی یہ سرد مہری اکثر تمکن کو سمجھ نہ آتی، وہ نم آنکھوں سے دور سے دیکھتی کیسے وہ رمیشا سے محبت جتاتے، جبکہ ہیزل تمکن کی وجہ سے ان سے اور دور ہوتی گئی۔ وہ جب بھی شہر جاتے یا کہیں باہر تو ان تینوں کے لیے کچھ نہ کچھ لاتے، مگر تمکن کے لیے کچھ نہ، اور اگر لاتے بھی تو مارے مروت کے دور سے ہی دے دیتے، جیسے بھیک۔ ان کا رویہ اسے ہرٹ کرتا، جو ہیزل برداشت نہ کر پاتی۔ ایک بار تو اس نے اپنا کھلونا بھی پھینک دیا کہ اگر تمکن کے لیے کچھ نہیں آیا تو اسے بھی نہیں چاہیے۔ حویلی میں سبھی محسوس کرتے، مگر پھر سمجھتے کہ شاید التمش شاہ نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، وہ بھی بنا کسی کو بتائے، تو شاید آغا سائیں کو یہی غصہ ہے جو وہ ایسے نکالتے ہیں، مگر اندر کا راز کوئی کبھی جان ہی نہ پایا۔ میں نے جب کہا تھا وہ لڑکی جائے گی شاداب کی زندگی سے، تو پھر کیا ضرورت تھی رملا کو وہ سب کرنے کی؟ شادی والا گھر تھا، مختلف لوگوں کی آمد ہونی تھی، ایسے میں اگر بات نکل گئی تو کیا آغا سائیں کے پوتے نے اپنی ہی چچا کی بیٹی کو طلاق دے دی؟ لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ اوپر سے شاداب بیمار تھا، اس کا بیمار ہونا ان کے ہاتھ باندھ گیا تھا، ورنہ ابھی تک بات یہاں تک نہ پہنچتی۔ انہیں شاداب پر بھی انتہا کا غصہ تھا جس نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ اگر وہ جذبات میں خود کو کنٹرول کر لیتا تو احتشام کہہ رہا تھا کہ شاداب آئے گا شادی پہ آغا سائیں، ہاں اسے آنا ہی ہوگا، وہ بڑا بیٹا ہے حویلی کا، اس کی موجودگی بہت اہم ہے۔ میں دیکھتا ہوں آگے مجھے بات کو کیسے سنبھالنا ہے۔ میں کسی قیمت پر اپنا اور حویلی اپنی اور حویلی کی عزت پر کوئی حرف نہیں آنے دوں گا۔ برادری میں لوگ ہنسیں گے ہم پر کہ لوگوں کے گھروں کے فیصلے کرنے والا آغا سائیں اپنے گھر کو نہ سنبھال سکا، اس کا فیصلہ نہ کر پایا۔ ان کے سفید چہرے پر سرخیاں گلی ہوئی تھیں۔ اعتزاز شاہ خاموش تھے، کیا کہتے؟ رملا اپنی ہی جذباتیت میں اپنا ہی گھر برباد کر چکی تھی، کسی سے کیا کہتے؟ تمکن ہیزل کہاں ہے؟ فون بدر ابھی فون سن کے آیا تو ہیزل کہیں نظر نہ آئی۔ لالا وہ سامنے والے شاپ میں گئی ہے، انجشا بھابی کے ساتھ ہوں۔ ساری شاپنگ مکمل ہو چکی تھی، مگر آج آخری چکر لگا تھا سب کا، وہ بھی جویلری کے لیے۔ باسق زیدی نے کال کی تھی کہ تمکن بچی اپنی پسند کی جویلری لے لے۔ کائلہ نے زرداب کو فون کیا تھا، وہ جیسی بھی تھی مگر نور بے حس نہیں تھی، اس کی طرح نہ شفاف۔ اس کے بیٹے کی شادی تھی، ہر ماہ کی طرح اس کے بھی ہزاروں ارمان ہوں گے۔ زرحان ایک بار بھی نہیں آ پایا تھا، ان دنوں کام کا پریشر زیادہ تھا، ویسے بھی شادی کے بعد وہ تمکن کو مکمل وقت دینا چاہتا تھا، اوپر سے شادی کے فنکشن بھی زیادہ تھے۔ 2 شادیاں تھیں، جبکہ یاشا ہر روز آتی تھی۔ زرحان نے اپنا کارڈ تمکن کو بھجوا دیا تھا کہ جو چاہے وہ خرید سکتی ہے اور شرمانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، وہ جو بھی پہنے گی وہ اس کے لیے تو سجے گی، جو اسے پسند آئے وہ لے لے۔ زرحان نے اسے خود کال کر کے ہدایت کی تھی کہ وہ کچھ بھی لیتے سوچے مت، اگر اسے وقت ملا تو وہ ضرور چکر لگائے گا۔ تمکن نے اپنی پسند سے ساری شاپنگ کی تھی، سسرال اور میکے کی طرف سے۔
जबकि हैज़ल ने तो अपना हक समझते बदर के कार्ड से चीज़ें ली थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बच्चे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं। जरहान ने एक नज़र तमकिन की नकाब से झांकती आंखों को देखते कहा तो वो नज़रें झुका गई। जरनाब नहीं आई? नहीं, उनकी तबीयत ख़राब थी। क्या हुआ? बुखार है 2 दिन से। नूर को भी बात करते महसूस हुआ था जरनाब की आवाज़ के भारीपन से। अच्छा तमकिन भाभी चले आए, हम ज्वेलरी पसंद करें। नहीं याशा, ये बहुत हैवी है, उसने याशा को देखते कहा जो एक बड़े सेट को उठाए उसके साथ लगाते बोली। ओके, आप बताएं कौन सा आपको पसंद है। ज़र भैयू आप भाभी की हेल्प करें। मैं वो सटपटाया बहन की बात पर कायला हादिया और नज़हत की मौजूदगी में। ऊपर से बदर। जी आप। तमकिन ने नफीस सा सेट साथ लगाते आईने में से उसे देखा जबकि जरहान उसे ही देख रहा था। उसकी नज़रों के सवाल पर मुतबस्सम सा मुस्कुराया। उसने नज़रों से नफ़ी में सर हिलाया और फिर उसके सामने पड़े सेट की तरफ इशारा किया जिसमें पर्ल लगे थे। तमकिन के निकाब के पीछे छुपे लबों पर मुस्कुराहट बिखरी और फिर ऐसे ही वो उसे बताता गया। अरे कहाँ रह गई थी तुम हैज़ल? अम्मा साईं, वो मैं एक ड्रेस देखने लगी थी। चलो आओ तुम भी ज्वेलरी देख लो। अंजिशा बच्चे आप भी पसंद करो। मैं क्यों? उसने नासमझी से सास को देखा। बहू हो मेरी, जैसे तमकिन मेरी बेटी है वैसे तुम भी। वो तो मैं जानती हूँ, इसमें कोई शक नहीं, मगर आंटी मेरे पास पहले ही बहुत ज़्यादा ज्वेलरी, कुछ तो ऐसे जिसे अभी तक मैंने हाथ भी नहीं लगाया। शॉपकीपर अंजिशा को देखते ठटका था। हैज़ल तमकिन दोनों नकाब में थीं जबकि अंजिशा ने बड़ी चादर का इस्तेमाल कर रखा था। अंजिशा मैम। शॉपकीपर के कहने पर सभी चौंके। आप मुझे कैसे जानते हैं? वो ठटकते बोली। मैम बुरहान जहदी सर को कौन नहीं जानता? डायमंड ज्वेलरी की दुनिया के बादशाह हैं। उनके तैयार करदा पीस हाथों हाथ बिकते हैं। ये बेशक गोल्ड की ज्वेलरी शॉप है मगर हम फिर भी कोई ना कोई नायाब पीस रखते हैं बुरहान जैदी और अफनान शाह के हाथों का बना, जिसका मुनफरद और दिल को छूता डिज़ाइन बुरहान सर का बना हो जबकि उसमें डायमंड की तराश और फिक्सिंग अफनान शाह के हाथों की हो। उसके मुंह से बेटे की तारीफ पर नूर की ममता को सुकून मिला। बुरहान सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वो समझ गई उनके वलीमा की वीडियो देखी थी शायद उस बंदे ने, वरना अंशिशा कहाँ इतनी फेमस थी बुरहान की तरह। अबिशा रोने लगी अचानक उठते तो अंजिशा सोफे पर बैठती उसे फीडर पे लाने लगी जबकि हैज़ल अब ज्वेलरी पसंद कर रही थी। वो तो सिर्फ खड़ी पसंद करने की एक्टिंग ही कर रही थी नज़रत और हादिया के सामने, जबकि पसंद तो हर चीज़ बदर ही कर रहा था। मैम ये बुरहान सर की बेटी को हमारी तरफ से गिफ्ट। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, अंजिशा ने लॉकेट के केस को देखते कहा। ये भला वो कैसे ले सकती थी? अगर बुरहान को बुरा लग जाता तो? मैम इनकार नहीं करें, अबिशा बुरहान पहली बार हमारी शॉप पे आई हैं। आपको नाम कैसे पता? अंजिशा ने हैरत से पूछा। मैम बुरहान सर ने अबिशा बुरहान के नाम से न्यू कलेक्शन का आगाज़ किया था। उसने याद दिलाया तो अंजिशा को याद आया, ये हमारी शॉप की तरफ से गिफ्ट है बेबी के लिए। अंजिशा ने सास और फिर जरखान को देखा। नूर ने सर हिलाया तो अंजिशा ने वो लिया। बहुत खूबसूरत चेन थी जिसमें एक कैपिटल का अल्फ़ाबेट था। अबिशा की मौजें हैं अंजिशा भाभी, हैज़ल ने अंजिशा को देखते मुस्कुराते कहा तो वो अंजिशा मुस्कुरा दी जबकि हैज़ल की सारी ज्वेलरी की पेमेंट बदर ने की थी जबकि तमकिन की जरहान ने। मैके वालों की तरफ से हैज़ल और तमकिन को जो सेट और कंगन देने थे वो पहले ही हादिया और नूर ले चुकी थी, अब सिर्फ ससुराल की तरफ से लेना था। उसके बाद हैज़ल और तमकिन का मेहंदी के ड्रेस डिज़ाइनर से लेने थे, वो लिए और खाना खाने के बाद वो लोग गांव के लिए निकल गए थे जबकि याशा और जरहान घर चले गए थे। उनके गांव पहुंचने तक रात हो चुकी थी। हैज़ल माँ के कंधे पर सर रखे सो चुकी थी। रास्ते में ही आते साथ ही सभी अपने अपने कमरों में चले गए थकावट की वजह से। सभी आ चुके थे। नमश शाहदहात के आने से जैसे हवेली की खुशियाँ लौट आई थीं।
اشل کا اپنے گھر میں آنا سبھی خوش تھے، خاص کر نسا اور گلابر۔ نمش بچے جاؤ آرام کرو، تھک گئی ہوگی تم۔ جی مومانی جان۔ وہ اشل کو لیے اوپر آ گئی جہاں سبھی لڑکیاں ہیزل کے کمرے میں محفل لگائیں بیٹھی تھیں۔ نزہت کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ نمش کو دیکھتے شہداد کو آنا تھا تو اکیلا آتا، وہ لڑکی کیوں آئی آغا سائیں؟ وہ سب اس وقت شادی کی کچھ باتوں کو ڈسکس کر رہے تھے آغا سائیں کے کمرے میں، تبھی نزہت بیگم نے وہاں آتے کہا تھا۔ نزہت کی آواز پر نسا اور مہوش بھی آ گئیں جبکہ نور اور ہادیہ باہر ہی تھیں۔ کچن میں ملازمہ تھی اور یہ آواز، اللہ خیر، ہادیہ جاؤ دروازہ بند کر کے آؤ۔ جی بھابی سائیں، وہ لڑکی میرے بیٹے کی شادی میں شامل نہیں ہوگی جس نے میری بیٹی کا گھر برباد کر دیا، نزہت نے اونچی آواز میں کہا۔ شہداد کا چہرہ پل میں سرخ ہوا۔ چچی کی بات پر اگر میری بیوی اس شادی میں شامل نہیں ہوگی تو میں بھی نہیں ہوں گا، اس نے واضح اور دو ٹوک فیصلہ سنایا تھا۔ اس کی بات پر سبھی نے شہداد کو دیکھا، دوسری طرف آغا سائیں کا چہرہ سرخی مائل ہو رہا تھا۔ وہ جانتے تھے ان کا پوتا ضد اور غصے میں انہی پر گیا تھا۔ اگر اس لڑکی کو روکا تو مطلب وہ بھی شامل نہیں ہوگا، اور وہ لوگوں کو کیا جواب دیں گے، کیا بتائیں گے کہ ان کی بلند حویلی جو باہر سے جتنی مضبوط نظر آتی تھی اندر سے اتنی کھوکھلی ہوتی جا رہی تھی۔ رشتوں کے معاملے میں کیسے کہیں گے لوگوں سے کہ کیوں حویلی کا بڑا پوتا شادی میں شامل نہیں تھا انہیں نہیں، وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اگر نمش کے آنے سے ان کی عزت پر حرف نہیں آتا تھا تو انہیں اس لڑکی کی موجودگی قبول تھی۔ اور دوسری بات، نمش کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا گھر برباد یا خراب نہیں ہوا، اس کی اپنی وجہ سے ہوا ہے، وہ جتا گیا۔ مت بھولو شہداد، تم میرے بیٹے کی وجہ سے زندہ ہو، نزہت بیگم نے اسے دیکھتے جتایا۔ اماں سائیں، بدر کو امید نہیں تھی ماں سے اس بات کی۔ شہداد ہنسا، میں جانتا ہوں بدر نے مجھے نئی زندگی دی ہے جس کے لیے میں اس کا مشکور ہوں۔ وہ میرا بھائی ہے، زندگی میں جس بھی موقع پر اسے میری ضرورت ہوئی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ مگر وہ رکا۔ مگر یہ میری ذاتی زندگی ہے جس کا فیصلہ میں کسی کے دباؤ، بلیک میل کرنے یا ڈرنے سے نہیں کروں گا۔ ایک بار یہ غلطی کر چکا ہوں، بار بار کی جائے تو بے وقوفی بن جاتی ہے۔ میں ابھی زندہ ہوں فیصلہ کرنے کے لیے، آغا سائیں نے نزہت اور شہداد دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ سسر کی غصے بھری سرد آواز پر نزہت خاموش ہوئی۔ تم لوگوں کی وجہ سے میری عزت یا اس حویلی کی عزت پر کوئی بھی حرف آیا تو میں برداشت نہیں کروں گا، چاہے پھر جو بھی ہو سامنے۔ اپنی بیوی کی وجہ سے تم یہ فنکشن نہیں چھوڑو گے۔ یہ شادی ہے، حویلی میں خوشیوں بھرا ماحول ہے، جو بھی آنا چاہے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ وہ لڑکی شادی کی تقریب میں شامل ہوگی اور کوئی اسے روکے گا نہیں۔ مہمان خواتین ہوں گی، ان کے سامنے کوئی تماشا نہ سننے کو ملے مجھے، جو ہے وہ شادی کے بعد تک خاموشی سے ہو۔ ہمارے بیچ کیا چل رہا ہے کسی کو نظر نہ آئے۔ اسے شہداد کی بیوی کے حق سے سبھی رسمیں کرنے دی جائیں۔ آغا سائیں کی بات پر جہاں نزہت کا غصہ آسمان تک پہنچا، وہاں نسا کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ در آئی، جبکہ شہداد نے اطمینان سے آغا سائیں کو دیکھا۔ یہ اچھا نہیں کیا آپ نے آغا سائیں، میری بیٹی کے ساتھ۔ نزہت بیگم روتی اٹھتی بولی۔ شہداد احتجاج، بدر بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ باقی سب سمجھ گئے؟ وہ اٹھ گئے۔ تمہاری بات میں سنتے مان چکا ہوں، اب تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ شہداد مسکرایا، یہی تو وہ اس وقت سے سننا چاہتا تھا۔ میں آپ کی کوئی بے جا خواہش نہیں اب پوری کرنے والا۔ اس نے پہلے ہی جتا دیا کہ وہ اب کچھ نہیں مانے گا۔ آغا
रंग बदला जबकि शहदाद का इत्मीनान काबिल दीद था। तुम रमला से दोबारा निकाह करोगे और ये मेरा फ़ैसला है। बात अभी हवेली के अंदर है, शादी पर लोग आएंगे और इससे पहले ये बात बाहर निकलते मेरी पग तक आए, इस बात को हवेली के अंदर ही दफन कर दिया जाए। दोबारा निकाह? एहतशाम शाह चौंके। हाँ, तुम्हारे लाडले ने रमला को जो तलाक दी थी उसकी मुद्दत पूरी हो चुकी है। इसकी बीमारी के दौरान उन्होंने शाहदाद को देखते तंजिया कहा तो एहतशाम शाह का माथा ठनका। रमला की इद्दत 3 माह में पूरी हो चुकी है। अब शाहदाद और रमला का दोबारा तजदीद निकाह होगा, नए महर के साथ। माजरत आगा साईं और एहतजाज चाचा साईं, मगर मैं ये नहीं कर सकता। शाहदाद की बात पर एहतजाज शाह के साथ साथ अब की बार बदर का रंग भी बदला था, जबकि आगा साईं को जलाल आया। ज़बरदस्ती के फ़ैसले हमें खुश नहीं रखते। आपके कहने पर मैंने रमला से निकाह किया, उसे खुश रखने की कोशिश की पूरी, मगर ये रिश्ता ना चल सका। मैं मानता हूँ मैंने नमश से शादी की, मगर मैंने इसके बावजूद भी रमला को हर हक दिया। मगर जो रमला ने किया, अब हमारे दरमियान एक दीवार हायल हो चुकी है। हम इस रिश्ते में खुश नहीं रह पाएंगे, न मैं न रमला को वो खुशी दे पाऊँगा। हमेशा मेरे दिल में वो बात चुभती रहेगी। रमला ने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की और क्या गारंटी है वो आगे ऐसा नहीं करेगी। रिश्ते में मोहब्बत ना हो तो इत्बार होना चाहिए, जो हमारे रिश्ते में से ख़त्म हो चुका है। अब इस रिश्ते को दोबारा जोड़कर क्या हासिल होगा? शाहदाद, ये किताबी बातें मत समझाओ मुझे। हमारे ख़ानदान में आज तक तलाक नहीं हुई किसी की। आपको क्यों लगता है जो नहीं हुआ वो आगे भी नहीं हो सकता? शाहदाद, ठीक कह रहा है आगा साईं, रमला कोई बोझ नहीं मुझ पर। ना मुझे लोगों की बातों की परवाह है। रमला ने जो किया वो गलत किया, मगर वो मेरी बहन है। शाहदाद और रमला का आगे इकट्ठा रहना दुश्वार हो जाएगा। जो वजह उनके दरमियान आ चुकी है वो अब रहेगी। शाहदाद नमश को नहीं छोड़ सकता, वो उसके बच्चे की माँ है और रमला का नमश के साथ रहना मुमकिन नहीं। जो रिश्ता ख़त्म हो गया है उसे अब ख़त्म ही रहने देना चाहिए। उसी में सबकी भलाई है और समझदारी। तुम दोनों मेरे बड़े मत बनो। दादा हूँ मैं तुम लोगों का, अगर याद हो तो तुम अभी सरदार बने हो। फैसले मत सिखाओ मुझे, और तुम अपनी ये किताबी बातें अपने तक रखो। मेरा फ़ैसला यही है, रमला का तुमसे दोबारा निकाह होगा, बिना किसी को भी खबर लगे, और मैं ऐसा नहीं करूँगा। शाहदाद का चेहरा अब सुर्ख पड़ा था दादा की ज़िद पर। मैं अब ख़ानदानी रवायात आपकी खुशी के लिए ऐसा कुछ नहीं करूँगा जो हम तीनों को तकलीफ़ में दोबारा मुब्तला करे। अगर तुमने मेरा फ़ैसला ना माना तो ठीक नहीं होगा शाहदाद। वो दहाड़े। मुझे आप मुझे हवेली से निकाल देंगे क्या? तो ठीक है, मगर अब नहीं। मैं सिर्फ तमकिन की रुखसी तक यहाँ हूँ, फिर खुद ही चला जाऊँगा। वो कहते रुका नहीं था। आगा साईं, रमला की ज़िंदगी का फ़ैसला अब वो खुद करेगी। बदर भी दो टोक कहते उठा सपाट चेहरे से। एहतशाम शाह ने सर हाथों में थाम लिया। किसी तरह ये शादी हैरियत से गुजर जाए, उसके बाद हम दोबारा इस मौजू पर बात करेंगे। अरे अंजशा, बच्चे, मुझे गुलहानम बहन का नंबर दो, मैं उन्हें फ़ोन कर दूँ शादी के लिए। जी आंटी। नमश बच्चे, आप किसी को बुलाना चाहती हो? जबकि नमश की आंखों में नमी उतरी। कौन था उसका? इस भरी दुनिया में शाहदाद के सिवा कोई नहीं था। एक बाप का वाहिद सहारा था, रिश्ता था, वो भी छिन गया। अरे पागल, हम हैं ना, सब तुम्हारे। अरहा ने उसे साथ लगा लिया। फरियाल, आंटी फरियाल है, नमश की दोस्त, अंजशा ने याद करवाया। हाँ, उसका भी नंबर दे दो, कॉल करती हूँ। बाकी तो सभी को कार्ड्स जा चुके थे, सिर्फ फ़ोन वाले मेहमान रह गए थे। वो भी आज अल्तमश शाह ने कर दिए थे, जबकि कुछ मेहमानों को नूर कर रही थी। जी आंटी, मैं ज़रूर आऊँगी, फरी ने सुनते ही हाँ कह दी थी। दिन कैसे गुजरे पता भी ना चला था। आज हवेली में हैज़ल की मायों की रस्म थी। उसने साफ कह दिया था कि मेहंदी के दिन वो सर पर कोई तेल वेल नहीं लगवाएगी, इसीलिए हवेली के हाल में ही तेल और हल्दी की रस्म थी, जो हैज़ल की ख्वाहिश पर रखी गई थी। जबकि कल मेहंदी थी, जिसकी तैयारियां अरूज पर थीं। हवेली के वसी लान में बाहर मर्दों की मेहंदी के इंतज़ामात शुरू हो चुके थे।
جبکہ ہیزل کی مہندی کے لیے ہال کو ہی سجایا جانا تھا۔ عورتوں کی مہندی کا فنکشن اندر تھا، جبکہ ابھی پہلے باہر کا سٹیج سج رہا تھا اور پھر وہاں کے بعد اندر کا تیار ہونا تھا۔ تب تک مایوں کی رسم بھی ہو جانی تھی۔ ہیزل نے ایک نگاہ خود کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر گلال بکھرا ہوا تھا۔ بدر کا سوچتے، اس کے کہے الفاظ سوچتے، وہ کیسے سہے گی اس کی جنونی قربت، اس کی بے لگام شدتوں کو۔ وہ سوچتے کپ کپا اٹھی، گھنی پلکیں لرزیں، نازک لرزتے لبوں کو اس نے دانتوں تلے دبایا۔ تمکین چینج کرنے چلی گئی تھی، اس کی مدد کرتے تیار ہونے میں۔ ابھی اسے خود تیار کرنا تھا۔ ہیزل کے فون پر نوٹیفیکیشن شو ہوا تو اس نے اسے اٹھاتے سامنے کیا۔ بدر کا میسج پڑھتے اس کا ہاتھ کپ کپا گیا، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ مجھے تمہیں دیکھنا ہے۔ اس کی خواہش پر ہیزل کے گال دہکے۔ اب شرمانا بند کرو اور مجھے تصویر کرو، نہیں تو میں خود آ جاؤں گا۔ پھر بھول جانا مایوں اور رسمیں۔ اس کی معنی ہیزی سے کہی بات پر ہیزل کا رنگ اڑا۔ اگر وہ آ گیا تو اس کا سانس رکا۔ ہیزل نے کچھ سوچتے اپنے پیلے گیندے کے پھولوں کے سجے گجرے سے سجی کلائی کی تصویر اسے سینڈ کی۔ بدر کے لبوں پر تبسم بکھرا۔ ہیزل نے پیلے قصے میں مقید اپنے مومی پاؤں میں پہنی نازک سی پائل کی تصویر بھیجی۔ وہ محفوظ ہوا اس کی حرکت پر۔ تم مجھ سے کھیلنے کا ارادہ ہے جانم؟ اس نے میسج بھیجا۔ 2 دن ہے جانم، سوچ لو، میرے پاس ہی آنا ہے، سارے حساب بے باک کروں گا۔ ہیزل کی ہتھیلیاں بھیگ گئیں، ماتھا چمکا ننھے ننھے شبنمی قطروں سے۔ دل نئی لے پر دھڑکا اور پھر ہیزل نے اپنی تصویر بناتے اسے سینڈ کی۔ ماشاءاللہ، اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا، جس پر اکرما کے کان کھڑے ہوئے، جو اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھا تھا۔ جھکی پلکیں، سادگی میں اس کے چہرے پر بکھرا گلابی پن، سر پر سجا پیلا دوپٹہ، جبکہ آف وائٹ ہلکے کام والا دوپٹہ اس کے کندھے پر سیٹ تھا۔ نیٹ کی سیم شرٹ اور گھیرے دار پٹیالہ شرٹ کے گلے پر ہلکا کام تھا، جبکہ باقی شرٹ میں کہیں کہیں موتی لگے تھے۔ بدر کی نظریں ٹھہر سی گئی تھیں اس کی تصویر میں کلی کی مانند کھلے نوخیز معصوم حسن پر، اوپر سے اس کا شرمایا گھبرایا روپ۔ دل میں شدت سے خواہش جاگی اس کو قریب سے دیکھنے، اس کے اس خوبصورت محملی روپ کو سراہنے کی جو اس کے لیے سجا تھا۔ اوہ ہو، لگتا ہے دلہا میاں کہیں بہت مصروف ہیں۔ اکرما نے شرارت سے سبھی کو اشارہ کرتے بدر کی طرف متوجہ کیا تو وہ پہلے تو چونکا اور پھر اس کا قہقہ سب سے بلند تھا۔ اکرما کی بات کو سمجھتے، ویسے یہ صحیح ہے، سبھی بیویوں والے ہو گئے۔ سردار صاحب بھی 2 دن بعد اس عہدے پر فائز ہو جائیں گے اور کوئی 4 دن بعد زرخان صاحب بھی، مگر ایک ہمارے شاہویز شاہ صاحب ہیں، کسی کو ان کے اکیلے پن کا احساس نہیں۔ اس کی توپوں کا رخ اچانک شاہویز کی طرف پلٹا تھا۔ کوئی سوچو خیال کرو بھائی، ان کا بھی۔ اکرما اسے آنکھ مارتا بولا تو شاہویز کا رنگ سرخ ہوا۔ یہ چہرے کی سرخی لڑکیوں کی طرح بتا رہی ہے کہ کوئی تو ہے جس نے شاہویز کا چین اقرار بھی لوٹا ہوا ہے۔ افنان کی شرارت سے کہی بات پر وہ پزل ہو گیا۔ سبھی ایک طرف تھے۔ ریلی شاہویز ہے کوئی؟ شہزاد نے چھوٹے بھائی سے حیرانگی سے پوچھا تو وہ سٹ پٹایا۔ لالا آپ بھی؟ ہاں میں بھی، اگر کچھ ایسا ہے تو ابھی بتا دو۔ ارے یہ دلہا میاں کہاں جا رہے؟ مجھے ایک کام ہے، بدر نے اکرما کو دیکھتے کہا۔ یہ آپ کو کون سا کام یاد آ گیا؟ وہ بھی مایوں کے دن؟ ہم یہ بہانہ نہیں سننے والے، بلکہ ہمیں بھی آپ کی رسم کرنی چاہیے۔ کیا ہوا؟ ہم اندر نہیں جا سکتے عورتوں میں تو مگر یہاں تو کر سکتے۔ گڈ آئیڈیا، اکرما ٹھیک کہہ رہا ہے، تیل اور ہلدی لائی جائے۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا، اس نے صاف انکار کیا۔ کیوں بھائی؟ غلام دین تیل لاؤ اور میں ذرا عورتوں سے ہلدی مانگ لاؤں۔
اکرمہ کہتے عورتوں کی طرف یعنی حال میں گیا۔ اچانک سے اکرمہ کے آنے پر کچھ لڑکیوں نے اپنے چہرے ڈھانپے، کچھ نے نہ۔ اکرمہ کو چاہیے تمہیں؟ جی کیا؟ تائی سائیں مجھے ہلدی چاہیے۔ ہلدی کیوں؟ خیریت کیا کرنی ہے ہلدی؟ بدر لالا کو لگانی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ جیسے آپ نے بنائی ہے ویسی۔ اس نے ہیزل کے لیے تیار ہلدی کو دیکھتے کہا۔ بدر کو لگانی ہے؟ جی۔ وہ کیسے مانا؟ وہ مانے نہیں۔ ہم منا لیں گے، آپ مجھے ہلدی دیں۔ اچھا میں بنا کر دیتی ہوں، بلکہ بھیجتی ہوں، نور نے مسکراتے کہا۔ جی تائی سائیں۔ اکرمہ واپس پلٹ گیا جبکہ نور کچن میں چلی گئی۔ ہیزل نے ایک نگاہ خود کو دیکھا، اس کے چہرے پر گلال بکھرا ہوا تھا۔ بدر کا سوچتے ہیزل تیار ہو گئی۔ سبھی نے یلو کلر کی شرٹ اور ساتھ پٹیالہ پہن رہی تھی، جبکہ بڑے بڑے آف وائٹ دوپٹے تھے ساتھ۔ جی بھابی، انجشا اندر داخل ہوئی۔ ماشاءاللہ ہیزو، یہ تم ہو؟ اس نے آتے ہی ہیزل کو دیکھتے کہا، جو آف وائٹ کلر میں اس کا اٹھتا حسین چہرہ۔ آج اس کے چہرے پر گلابی پن چھایا ہوا تھا۔ آج سے شادی کے فنکشن شروع ہو چکے تھے۔ 2 دن بعد وہ بدر کے پاس چلی جائے گی۔ وہ اس کے نام پر مسلسل بلش کر رہی تھی۔ 2 دن سے تو وہ اس کے سامنے بھی نہیں گئی تھی، سبھی اسے بدر کے نام سے چھیڑ رہی تھیں۔ لگتا ہے دل ہی دل میں بدر بھائی کو سوچا جا رہا ہے، اسی لیے یہ چہرہ ایسے گلابی گلابی سا ہو رہا ہے جانم۔ بھابی، وہ سٹ پٹا گئی اندر داخل ہوتی۔ نمش کی کہی بات پر مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، انجشا نے بھی اسے تنگ کیا اور پھر اسے ایسے ہی تنگ کرتے مستی مذاق میں نیچے لایا گیا۔ آف وائٹ سوٹ کے ساتھ بڑے بڑے 2 دوپٹے تھے، جن میں آف وائٹ کو کندھے پر سیٹ کر رکھا تھا، جبکہ یلو دوپٹہ جس کے کناروں پر گوٹا لگا ہوا تھا وہ سر پر سیٹ تھا۔ اس کے ساتھ پیلے گیندے کے پھولوں کے گجرے پہنے، بالوں کی ڈھیلی چوٹی کیے، وہ سادگی میں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شاید یہ بدر کی محبت کا اثر تھا۔ دوسرا شادی کے دن ہر لڑکی کے چہرے پر ایسے ہی چمک آ جاتی ہے۔ نزہت کے چہرے پر نفرت کا تاثر گہرا ہوا تھا۔ نمش کو مسکراتے دیکھ اس کی بیٹی کمرے میں بند تھی اور یہ لڑکی اسی کی بہو کی رسموں میں شامل ہو رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ مگر اس کو سسر کے الفاظ یاد آئے تو اپنے اندر اٹھتے نفرت اشتعال بھرے جذبات کو اندر ہی دبانا پڑا۔ ماشاءاللہ، اللہ دنیا کی ہر خوشی دے، آمین ثم آمین۔ نساء نے ہیزل کے ماتھے پر لب رکھتے کہا، جبکہ ہادیہ کی آنکھیں نم ہو اٹھیں۔ اس کی چھوٹی سی ہیزل کب اتنی بڑی ہو گئی پتہ ہی نہ چلا، ابھی کل کی بات لگتی تھی جب وہ پیدا ہوئی تھی۔ ہادیہ تم بہت قسمت والی ہو، ہیزل تمہارے سامنے ہی رہے گی۔ یہ آنسو نہ بہاؤ خوشی کے موقع پر۔ نساء نے ہادیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تو ہادیہ نے ہیزل کا ماتھا چومتے اسے دعا دی۔ رملہ کہاں ہے نزہت؟ اس کو بہت تیز بخار ہے، لالا کی شادی کی ساری تیاریاں اسی نے کی ہیں، تو اب اچانک سے اسے بخار نے لپیٹ میں لے لیا۔ آج کہا ہے آرام کرو تاکہ کل مہندی تک ٹھیک ہو جاؤ۔ نزہت نے مسکراتے کہا، ویسے تو رملہ بڑی بہو ہے، مگر اس کی طبیعت خراب ہے تو کون کرے گا رسم شروع؟ برادری کی ایک عورت نے کہا، ارے شہزاد کی دوسری بیوی بھی تو رملہ کے برابر کے مقام کی ہوئی۔ رملہ نہیں تو نمش بہو ہے نا، وہ کرے گی رسم۔ دوسری عورت نے کن آنکھوں سے نزہت کو دیکھتے کہا۔ نزہت نے پہلو بدلا جبکہ اس عورت کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ عورت چاہے جس بھی علاقے، قبیلے، رنگ، نسل، پڑھی لکھی ان پڑھ ہو، مگر اس میں موجود عورت کا مادہ دوسری عورت کو نیچا دکھا کر ہی دلی تسکین حاصل کرتا ہے۔ نمش کی مسکراہٹ بھی ایک پل کو سمٹی تھی، اپنے لیے لفظ دوسری سنتے دل میں پھانس سی چبھی تھی۔ ارحا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، تم لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دو۔ نمی فریال نے بھی اس کے کان میں کہا، دل تو اس کا
کیا تھا کچھ کہنے کو، مگر خود کو روک گئی دوسری جگہ کا احساس کرتے۔ نمش، تم اس گھر کی بڑی بہو ہو، رسم تم شروع کرو۔ نسا بیگم کے لب بھینچے تھے مگر خود کو نارمل کرتی بولیں، ہیزل نے صحیح کہا تھا، آج کے دن برادری کی خواتین کو رہنے دیتے ہیں، مگر ہم نے مانی نہیں۔ مہوش نے نسا کو آستگی سے کہا تو نسا نے آنکھوں سے خاموشی کا اشارہ کیا۔ میں نمش نے حیرانگی مگر مدھم آواز سے پوچھا، ہاں بچے، رسم کرو، لوگوں کو باتوں کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ جی۔ اور پھر نمش نے مسکراتے ہیزل کو ہلدی لگائی اور تیل ساتھ سچے دل سے دعا دی اس کی ابدی خوشیوں کی کسی کی نظر نہ لگے اس کے مسکراتے چہرے کو، دونوں ہمیشہ خوش و آباد رہو، آمین ثم آمین۔ اور پھر باقی سبھی کرنے لگی، انجشا کے بعد ارحا لوگ اور پھر برادری کی عورتیں۔ کچھ عورتیں ڈھولکی بجا رہی تھیں۔ جبکہ ساتھ ٹپے گا رہی تھیں۔ بدر بھائی کی بھی ہلدی کی رسم ہو رہی۔ انجشا نے ہنس سے کہا تو ہیزل کی آنکھیں کھلیں حیرت سے۔ اس کے اپنے چہرے اور بازوں پر ہلدی لگی تھی جبکہ بالوں میں تیل لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھو، انجشا نے کہتے تصویر سامنے کی۔ او مائی گاڈ! ہیزل کے ساتھ ساتھ سبھی کے چہرے ہنس ہنس کر سرخ ہو گئے۔ ہیزل، یہ کیا طریقہ ہے؟ مہمان خواتین تمہیں ہی دیکھ رہی ہیں۔ ہادیہ نے اسے ٹوکا آتے، انٹی، ہیزل کا قصور نہیں، آپ دیکھیں گی تو آپ کا بھی یہی حال ہوگا۔ انجشا نے بامشکل اپنی ہنسی روکتے فون ان کے سامنے کیا۔ ہادیہ کی بھی ہنسی نکل گئی بدر بیچارے کی حالت دیکھتے۔ ارے یار بس کرو، وہ ہاں کہتے پھنس گیا تھا، اسے الجھن ہو رہی تھی ہلدی کی سمیل سے۔ اوپر سے اکرما نے ہلدی اٹھاتے اس کے سارے چہرے پر مل دی۔ اکرما، تم نے زندہ رہنا ہے کہ نہیں اب کی بار؟ اس کا ضبط ختم ہوا تھا، سر میں تیل تو دوسری طرف چہرے پر ہلدی۔ سچی میں لالا، اس سے آپ کا حسن مزید نکھر جائے گا۔ 2 دن بعد آپ بلب کی طرح چمکیں گے بلکہ لشکاریں ماریں گے، لڑکیوں کو مات دیں گے، دیکھنا۔ بدر نے اسے گھورا تھا جبکہ باقی سب بدر کے تاثرات دیکھتے محظوظ ہو رہے تھے، جانتے تھے اکرما کی درگت عنقریب بننے والی تھی۔ اکرما، اس نے دانت پیسے۔ ارے لالا، ہیزل بھی یہی ہلدی لگوا رہی ہے، آپ اسے سوچیں۔ اب کی بار سب کا کہکا جبکہ بدر کا ہاتھ کا مکہ پڑا تھا اکرما کو۔ ہائے مر گیا میں۔ ارے کہاں جا رہے؟ اس نے بدر کو وہاں سے اٹھتے دیکھ پوچھا۔ یہ اتارنے، دماغ گھوم رہا ہے میرا اس کی سمیل سے۔ اسے جھرجھری سی آئی، خود کو دیکھتے آئینے میں سامنے۔ ویٹ ایک یادگار تصویر تو ہونی چاہیے۔ سردار بدر شاہ کی ہلدی میں۔ زرحان نے فوراً اٹھتے اس کی تصویر بنائی۔ 2 دن بعد تیرا بھی یہی حال ہوگا، شہزاد نے یاد کروایا۔ میری توبہ جو میں ہلدی کی رسم کروں، ایسے ہی صحیح ہوں، روکھا پھیکا۔ بدر کی حالت سے وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی حالت اس سے بھی بری کریں گے۔ وہ تو سردار تھا، چلو سردار کی عزت میں لحاظ رکھ رہے تھے، مگر اس کا تو وہ بھی نہیں کریں گے۔ بدر نے منہ دھوتے خود کو دیکھا، ہلدی اور سندل کی مہک آ رہی تھی۔ اس نے رول کیے ٹاول کو اٹھاتے اس سے چہرہ صاف کیا، مگر اسے شاور لینا تھا اور اپنے کمرے میں جانے کے لیے اسے حال سے گزرنا پڑتا جو وہ ابھی نہیں جا سکتا تھا۔ دل تو کر رہا میرا تجھے اسی ہلدی میں ڈبو دوں، اس نے باہر آتے اکرما کو گھورتے کہا۔ اپنی باری یاد رکھنا۔ ارے سو بسم اللہ، میری شادی تو کریں، حویلی والوں کو احساس تو ہو، اس نے دہائی دی۔ توبہ ہے اکرما، باتوں میں وقت کا پتہ نہ چلا۔ ارے رمیشا، کیا ہوا؟ انجشا نے رمیشا کو اچانک دیوار کو ہاتھ رکھتے دیکھ کہا۔ رمیشا کو ابھی آئے آج 3را دن تھا، مگر اس کے لبوں کی مسکراہٹ کے باوجود بھی اس کی آنکھوں کی اداسی انجشا کیا کسی سے بھی چھپی نہ تھی، مگر وہ اسے پوچھ کر اس کی مسکراہٹ کا بھرم نہیں توڑ سکتی تھیں۔ پتہ نہیں بھابھی، چکر آ رہا ہے، اور ابھی ہیزل کے پاس سے اٹھتی سندل اور ہلدی کی مہک سے میرا دل متلا رہا ہے، اس نے عجیب ہوتے دل سے کہا۔ کب سے ہو رہا یہ؟
انجشا چونکی اس کی بات پر۔ جب سے یہاں آئی ہوں گھر میں بھی دل عجیب سا رہتا تھا۔ اور تم نے ڈاکٹر کو نہیں دکھایا یا ارشان بھائی سے بات نہیں کی؟ نہیں رمیشہ بیگم، یہ تمہارا میکہ نہیں سسرال ہے، اس لیے یہ بیماری کے ڈرامے بند کرو۔ اس کے کانوں میں ارشان کے الفاظ گونجے۔ اب کیا بتاتی، اسے کہا تھا اور آگے سے کیا سنا تھا؟ انجشا کو اس کی لاپرواہی پر غصہ آیا۔ ارے ارشان سے تو بات کرنی چاہیے تھی۔ انجشا کو اس کی امید سے ہونے کا شک ہو رہا تھا، اور اگر ایسے میں کوئی بے احتیاطی ہو جاتی تو ساری زندگی کا مسئلہ بن سکتا تھا۔ شادی کی 100 بھاگ دوڑ تھی۔ رمیشہ، مجھے لگتا ہے تم ماں بننے کے مرحلے سے گزر رہی ہو۔ جی، اس کی آنکھوں میں بے یقینی آئی تھی۔ ہاں، تم ماں بننے والی ہو پاگل، اس میں رونے اور بے یقینی کی کیا بات ہے؟ جبکہ رمیشہ اس کے گلے لگ گئی۔ خوشی آنسوں کی صورت اس کی آنکھوں سے بہہ نکلی۔ ابھی ارشان بھائی تو یہاں ہے نہیں، تم ایسا کرو کل تیار رہنا، ہم ہاسپٹل جائیں گی، میں تمہارے کچھ ٹیسٹ کروں گی، پھر تمہیں ملٹی وٹامن لکھ دوں گی۔ تم بہت کمزور لگ رہی ہو پہلے سے، اور خوش رہا کرو۔ ایسی حالت میں ماں کا خوش رہنا بچے کی صحت پر اثر ڈالتا ہے۔ جی بھابھی، ابھی تم کمرے میں جاؤ، آرام کرو۔ ویسے بھی ہیزل کو ابھی تمکن اوپر لے جا رہی ہے۔ کھانا کھایا؟ جی گڈ۔ مہمان خواتین جا چکی تھیں، کچھ تھیں وہ بھی یاسمین شاہ کے پاس بیٹھی تھیں۔ تمکن جاؤ ہیزل کو کمرے میں لے جاؤ۔ جی اماں سائیں، تم آرام کرو، میں نیچے دیکھ لوں، کسی کو کوئی کام نہ ہوں۔ ہیزل بہت تھک چکی تھی، اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ کیا ہوا، تم آ گئی؟ ہیزل نے بنا پیچھے دیکھے کہا تھا، جبکہ جانی پہچانی مہک پر اس کی آنکھیں پوری طرح کھلیں، جبکہ بدر نے اندر داخل ہوتے پیچھے سے دروازہ لاک کر دیا۔ الف مدہ آپ یہاں؟ اس کا سانس اٹک گیا حلق میں۔ بدر جو نہا کر نکلا تھا، اس نے ہیزل کو اوپر آتے دیکھا تھا اور پھر تمکن کو نیچے جاتے۔ وہ خود کو روک نہ پایا، قدم خود بخود اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ سیاہ ٹراؤزر اور سفید ٹی شرٹ میں بھیگے بال اس کی شخصیت میں چار چاند لگا رہے تھے۔ ہیزل کی پلکیں جھک گئیں، ہلدی لگے گال دہکنے لگے۔ بدر نے اس کا دو آتشہ حسین روپ دیکھا، جس کے چہرے پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا دلہن ہونے کا۔ شرمائی گھبرائی سی وہ بدر کے دل کے تار چھیڑ گئی۔ اس کے پاس سے اٹھتی مسرور کن مہک، ہلدی چندن کے علاوہ گلاب کی اٹھتی مہک بدر کے نتنوں سے ٹکرائی، اس پر ایک سحر سا طاری کر گئی۔ بدر نے گہرا سانس بھرتے اسے سانسوں میں اتارا۔ یہی مہک اب بھی تھوڑی دیر پہلے اسے بری لگ رہی تھی، اب اچانک سے اچھی لگنے لگی تھی۔ اس کی پرتپش نظروں سے گھبراتے ہیزل منہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ اس کی اس معصوم سی حرکت پر بدر کے گھنی مونچھوں تلے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ آپ جائیں پپ پلیز۔ اور کیوں جاؤں میں؟ وہ اس کی گرد دیوار پر ہاتھ ٹکا گیا۔ ہیزل اس کے بازوں کے حصار میں آ گئی۔ بدر کے قریب سے اٹھتی تیز پرفیوم کی مہک ہیزل کے حواس کھونے لگے۔ کوئی آ جائے گا، اس نے تھوک نکلتے حلق تر کرتے کہا۔ تو آنے دو، وہ روحانسی ہو گئی۔ اگر ایسے ہی رہو گی تو میں کیسے جا پاؤں گا جانم؟ خود اپنی ان معصوم حرکتوں سے مجھے اپنی طرف متوجہ کرواتی ہو اور پھر نہ جانے کا الزام دیتی ہو۔ مم، میں نے کب متوجہ کیا؟ وہ فوراً ہاتھ نیچے کرتی حیرت سے بولی۔ بدر نے مسکراہٹ دبائی۔ ہر وقت ہر پل وہ اس کے قریب جھکتے سرگوشی میں بولا تو ہیزل کی پلکیں لرزیں، دل کی دھڑکن تیز ہوئی، جیسے ابھی اس کی آہستگی سے اس کی گردن پر لب رکھے تو اس کی گرم لبوں کے لمس پر ہیزل آنکھیں موندتے سمٹی، اس کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچ گئی۔ اس کے لبوں کا سلگتا لمس ہیزل کا نازک بدن کپ کپا اٹھا اس کی قربت میں، جبکہ بدر نے اس کی گردن پر ہولے سے لبوں کو سہلاتے ہیزل پر کپ کپی طاری کر دی۔ بدر، ہیزل نے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے کہا۔ الفاظ ٹوٹ کر ادا ہوئے۔ پلیز، وہ اس کی بڑھتی گستاخ لمس پر گہرے ہوتے تنفس سے بولی۔ بدر کو جیسے اس پر رحم آیا، وہ ہولے سے پیچھے ہوا مگر پھر بھی قریب رہا۔
ہیزل کی آنکھیں بند تھیں۔ ہیزل کا نازک کپ کپاتا وجود اس کی حالت بیان کر رہا تھا۔ یقیناً وہ کچھ دیر اس کے اور قریب رہا تو وہ اپنے حواس کھوتے اسی کی باہوں میں جھول جائے گی۔ بدر نے اس کے لرزتے لب دیکھے، اس کی پیاس بڑھنے لگی۔ کمرے کی فضا میں گرمی سی ہو گئی، اچھی خاصی ٹھنڈ میں بھی۔ بدر نے اپنے دل پہ پہرے بٹھاتے اپنے بے لگام ہوتے جذبات کو کنٹرول کیا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ اس وقت اسے چھو لیا تو اس سے دور ہونا مشکل ہو جائے گا، جبکہ وہ پہلے ہی نازک سی جان اس کی قربت میں کپ کپا رہی تھی۔ پرسوں رات یہ ڈرنا گھبرانا جنم اسی کمرے میں چھوڑ کے آنا میں ذرا رحم نہیں کھانے والا۔ اس نے ہیزل کے گال کے ساتھ اپنا بیٹ والا گال ہولے سے سہلاتے آنے والے وقت کے لیے اسے تنبیہ کی۔ ہیزل جی جان سے کانپ اٹھی، سرد لہر اس کے پورے بدن میں سرایت کر گئی۔ ہیزل کے گال پر لگی ہلدی بدر کے گال پر بھی لگ گئی۔ اب ہوئی رسم پوری۔ اس نے اپنی گال سے ہلدی انگلی سے اتارتے ہیزل کے حیا کے رنگ سے گلابی پڑے ناک پر لگاتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ آج اور کل اچھے سے نیند پوری کر لینا۔ دوبارہ سے بے باک سرگوشی کرتے وہ رکا نہیں تھا۔ اس کا ابھی جانا بہتر تھا دونوں کے لیے۔ ہیزل کان کی لوہوں تک سرخ پڑ گئی جبکہ وہ دروازہ کھولتے کمرے سے نکل گیا۔ جاری ہے گائز، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ایپی آئی ہوگی پسند۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کرنا ہے ایپی کو لائک، کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے چینل کو، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولنا۔ جی تو اب آتے ہیں، تھوڑی باتیں شاتیں کرتے ہیں۔ باتیں تو خیر اتنی نہیں ہیں، کافی زیادہ ٹائم ہو چکا ہے، 12 ہونے والے ہیں، ابھی بس 10 منٹ رہ گئے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ایپی اچھی لگی ہوگی۔ میری پوری کوشش ہے کہ صبح بہت جلدی آپ کو یہ ایپی مل جائے، بلکہ فجر کے ٹائم تک مل جائے۔ باقی ابھی میں نے اس کی ایڈیٹنگ بھی کرنی ہے، اور آج ایک دو مسٹیک بھی ہوئی ہے اس کے اندر، ایپی رکی ہے ایک دو دفعہ، تو آئی ہوپ آپ لوگ زیادہ مائنڈ نہیں کریں گے اس چیز کو۔ اور میرا گلا بیٹھا ہوا ہے، آپ لوگوں نے یہ چیز پہلے ہی نوٹ کر لی ہوگی ایپی ریڈ کرتے ہوئے۔ اور ہم کل کی ایپی میں پوری کوشش کروں گی جلدی لکھ لوں اور اسے دے دوں۔ باقی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ ایپی کو کتنا زیادہ پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، ویوز آتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ لوگوں کا کیسا ریئیکشن ہوگا۔ ابھی جلدی سے جائیں ایپی کو ریڈ کریں، بلکہ میں جیسے ہی دیتی ہوں تبھی آپ لوگ ریڈ کر پائیں گے۔ اور جیسے جیسے ایپی آگے بڑھ رہی ہے، ناول اب اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو میرا بس دل نہیں کر رہا یہ ناول ختم ہو۔ اور ایپی کے اندر میں اب ایک نہیں 3 کپلز لانے والی ہوں، تو یہ سرپرائز ہے آپ لوگوں کے لیے کہ کون کون سے کپل آئیں گے اس کے اندر۔ تو بس ابھی مجھے دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں کیونکہ بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے، اور میں اب جا کے سب سے پہلے اس کی ایڈیٹنگ کرتی ہوں۔ تب تک آپ لوگ مجھے دیں اجازت، ملاقات ہوگی جلد نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر۔